الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ جل والا، آج ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء کسی تعارف کا محتاج نہیں، اللہ جل وعلا کے پیغمبروں کا ذکر، انبیاء کرام کا ذکر خیر جو ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ محبتوں کا سفر اور یہ ایک علمی معلومات کا خزانہ اور وہ سچے واقعات جو ہمیں عبرت اور نصیحت کے لیے بھی کافی مواد ہاتھ میں آتا ہے، وہ نفوس قدسیہ جن کو رب تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ جی ہاں، وہ انبیاء کرام جو گناہوں سے مبرہ پاک ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ جل وعلا نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی جان کا، ان کے مال کا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم ہی آپ کی جان کے محافظ ہیں۔ الحمدللہ ان دنوں میں ہمارا جو کنٹینیو پروگرام ہے، اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یک کے بعد دیگرے پیغمبروں کا ذکر، جو 27 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانیوں کا تذکرہ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں کر چکے ہیں، اور کچھ ایسی قومیں جو قوم ہود، قوم لوط، جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو ان دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، جو اللہ رب العزت نے بے پناہ انہیں حسن عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے جلال کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ لاکھوں پردوں کے اندر چھپا رکھا ہے، جبکہ حسن یوسف میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اور وہ کئی سے کئی فتنوں کے اندر مبتلا ہوئے، عورتوں نے خاص کر، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، حسن بے مثال کے جلوے دیکھے، لوگوں نے گردنیں کٹوائیں، کوئی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ صرف دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے عشق کیا، محبت کی، اتباع کی، اور ایسی کامل اتباع کی کہ ولایت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا۔ جی ہاں، کیا اویس کرنی کے سر پہ ولایت کا تاج نہیں نظر آیا؟
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اعظم ہیں. اللہ رب العزت نے حضور سے محبت انہوں نے کی، اللہ رب العزت نے انہیں نواز دیا. ناظرین کرام، ہم پچھلے دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور جو تجویز اس وقت کے بادشاہ نے دی اس کا ذکر ہو رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی جناب زلیخا سے ثابت ہے، اس کا ذکر بھی ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ جناب زلیخا کو برے لفظوں سے یا القابات سے یاد نہ کیا جائے بلکہ اچھے لفظوں سے. ایک تو وہ صحابیہ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے، ایمان لائی ہے ان کی نبوت پر. دوسرا ان کی زوجہ ہے، ان سے نکاح ثابت، شادی ثابت، ان کی اولاد ثابت، اور ان کے بچوں کے نام بھی ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کیے تھے. یقیناً امور سلطنت اگر مل جائے تو عدل و انصاف قائم کرنا یہ حاکم وقت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ناظرین، سیاست اصل میں پیشہ ہی انبیاء کرام کا ہے. یہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر یہ جو سمجھایا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کا کیا تعلق سیاست سے، یعنی اس کا نتیجہ ہم یہی اخذ کریں کہ سیاست میں برے لوگ آتے ہیں. سیاست کے معنی ہے سوچنا. تو کون سوچتے ہیں؟ برے لوگ سوچتے ہیں. جو برائی کرتے وہی سوچیں گے. اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے والے اچھے لوگ سوچیں گے. اور انبیاء سے اچھا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ نبیوں کا نعم البدل کون ہے؟ نبیوں سے بہتر. نبیوں کے جانشین اولیاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا، امور سلطنت میں عدل فرمایا، عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا، جزا و سزا کا. پھر جس سے ہر مرد عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی. جب حکمراں عدل و انصاف کا وسیع تر ایک نظام قائم کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں بسنے والے، رہنے والے مرد و زن، یعنی عورت مرد، سب ان کے دلوں میں اپنے حاکم کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کر لیے تھے، اور جو جمع کرنے کی تدبیریں پہلے اس خواب کے اندر بتائی تھی، آج وہ سامنے وہ چیزیں آنے لگی اور وہ بتانے لگے کہ اس طریقے سے یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر کروائے. جی ہاں، یہ گودام ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں بلکہ وہاں پہ جو کہا سالی کے معاملات تھے ان کو کنٹرول کرنا تھا، انسانوں کے لیے گندم غلہ رکھنا تھا. سرکاری گودام. ہمارے معاشرے کے اندر تو گودام ضرور ہوتے ہیں، غلے بھی ہوتے ہیں، گندم بھی ہوتی ہے، مگر اسے جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، دیمک لگ جاتی ہے. ہم نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، انسانوں کے نصیب نہیں ہوتی. مگر یہ فیصلے ایک پیغمبر کے فیصلے تھے، پیغمبرانہ سوچ تھی. سبحان اللہ. تو بہت کثیر ذخیر جمع کیے. جب فراخی کے سال گزر گئے، قحط کا زمانہ آیا، تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے. وہاں آٹا، گندم، جو جو بھی تھا کھانے پینے کا سامان سب ختم. اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم، دینار، نقدی پیسہ، روپیہ، اس کے بدلے یعنی غلے خریدنے لگے. ناظرین،
علماء فرماتے ہیں، مفسرین محدثین فرماتے ہیں، یوں ان کے لیے تمام درہم دینار حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ اب دوسرا سال شروع ہوتا ہے، مصریوں نے اپنے قیمتی زیور اور جوہرات، قیمتی سامان، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، سرکار کے حوالے۔ اس کے عوض وہ غلہ خریدنے لگے۔ پھر یہاں تک کہ تمام زیورات، جوہرات، تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور تمام یہ چیزیں نقدی ختم ہو گئی، کوئی چیز نہ رہی، تو انہوں نے تیسرے سال اپنے جانور، گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے، یہ جانور دے دیے، اور اس کے بدلے ناظرین غلہ خریدا، اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کا انتظام کیا، افلاس کا انتظام کیا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، سب جانور سرکار کے پاس آ گئے۔ اسی طرح چوتھے سال میں انہوں نے غلے کے لیے اپنے غلاموں کو اور جو ان کے پاس باندیاں تھیں وہ بیچ ڈالی، اس کے عوض انہوں نے غلے خریدے۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی یعنی زمینیں، پلاٹ، جائیداد، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ ناظرین، چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی، اللہ اکبر، تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دی، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، بیٹے بیچ دیے۔ اسی طرح غلے خرید کر کے اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اسی طرح مصر کے اندر اب کوئی آزاد مرد عورت باقی نہیں بچا، سب کے سب غلام ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز، کتنا بڑا بے نیاز رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ جسے چاہتا ہے تخت و تاج سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے رسوائی اور ذلت دیتا ہے۔ اس کے چاہت پر ہے، اس کے چاہنے پر، اس کے رحم و کرم پہ سارا جہان، ساری دنیا چلتی ہے۔ ناظرین، بڑا دلچسپ یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت کا۔ انشاءاللہ یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کے اس پسندیدہ پروگرام میں سیرت الانبیاء میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس سال کی 61 سالی کا 7واں سال۔ بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ اب پوری ریاست کے اندر کوئی ایسا باقی نہیں رہا کہ کوئی آزاد ہو، سب غلام ہو گئے۔ پھر اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ کیا لوگوں سے، اس وقت کا جو وہاں کا ایک بڑا بادشاہ تھا اس سے، کہ فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے۔ اللہ احسان کرتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر جو معصوم ہوتے ہیں یہ احسان فراموش نہیں ہوتے، یہ اس اللہ کے احسان پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکران نعمت ادا کرتے ہیں۔ ان سے کفران نعمت ہو ہی نہیں سکتا۔
ناظرین، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے، درباریوں نے، مشیروں نے، وزیروں نے، سب نے کہا کہ حضور آپ کی مرضی، جو آپ کو منظور ہو آپ وہ فیصلہ کریں۔ بھئی انہوں نے جانور دے دیے، نقدی دے دی، روپیہ پیسہ درہم و دینار میرے حوالے کر دیے، زمینیں یہاں حوالے کر دیں، کنیزیں، غلام حوالے کر دیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سب غلام ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ کیا ان کو اپنے تابع رکھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ناظرین سنیں گے آپ، میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو ایمان میں بہاریں آ جاتی ہے۔ یہ جو نکتہ ہے، یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، یقیناً اہل ایمان کے دل میں بہاریں آتی ہیں۔ جملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور جو میرے دربار میں بیٹھے ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آج تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، کیا روح پرور منظر ہوگا جب اہل مصر نے نبوت کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا ناظرین، کہ آج اتنا بڑا اقدام کہ ہماری اولادیں آزاد ہو گئیں، ہم خود آزاد ہو گئے، ہماری زمینیں آزاد ہو گئی۔ سوری، تو آج سب ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تمام املاک، کل جاگیریں واپس کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے پیغمبرانہ فیصلہ، یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتی ہے سوچ عوام کے لیے، پبلک کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ قائم کرنا۔ آج ہم جب کہتے ہیں کسی نمازی سے فیصلہ کرا لیں، کسی اللہ والے سے یہ مسئلہ پوچھ لیں، ان کا کیا کام جی؟ ان کا کیا کام ہے؟ انہیں تو شاید کوئی ٹوٹی پھوٹی انگلش نہ آتی ہو، انہیں شاید میتھ اور ریاضی کا علم پتہ نہ ہو، الجبرا نہ آتا ہو، انہیں کیا خبر؟ یہ کام پیغمبر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبر سیاست کیا کرتے تھے، اور میری امت کے علماء، صلحاء، فقہاء میری امت کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اہل مصر بڑے خوش ہو گئے۔ 7 سال کا قحط، پیغمبر نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس منزل کو طے کرایا، سفر کو طے کرا دیا۔ کوئی بھوکا بھی نہیں رہا، جی ہاں، کوئی اس قحط سالی کے اندر بھوکا مرا بھی نہیں، کوئی بھوکا سویا بھی نہیں، کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا کہ جی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دروازے کھول دیے، آؤ، جس کو جو چاہیے یہاں غلہ، صرف وہاں کے لوگ نہیں، قرب و جوار کی جو ریاستیں تھیں، کنعان، شام، سب لوگ وہاں پہ آنے لگے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کی میں یہاں پر ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ایمان کے اندر بہاریں لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے یوسف علیہ السلام کا وہ مقدس زمانہ آپ بانٹ رہے ہیں، لے جاؤ، غلہ لے جاؤ، گندم لے جاؤ، لے جاؤ، جو ضرورت ہے لے جاؤ، گھی، شکر، میٹھا، پنیر، آئل، جو چاہیے لے جاؤ، مگر قربان جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی رات بھر، دن بھر شکم سیر ہو کر نہیں کھایا، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ حضور اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہیں، آپ بھوکے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، اور کھانا اتنا لیتے ہیں کہ نہ کھانے کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں
کہ سیر ہو کر کہیں بھوکھوں کو میں بھول نہ جاؤں، میں تو پیٹ بھر لوں، میں پیٹ بھر کے رکھوں اور میرے بھوکے وہ بھوکے رہیں، میں کہیں انہیں بھول نہ جاؤں، میری ریاست کے اندر کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر ناظرین، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں، کیا احساس اور ذمہ داری ہے۔ ہمارے اندر تو احساس مردہ ہو گئے، احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی پیغمبرانہ سوچ اور کریمانہ اخلاق۔ فرمانے لگے غریبوں کے حالات سدھارنے کے لیے یہ بنیادی سوچ ہی کافی ہے، یعنی کسی غریب کی غریب پروری کرنی ہو، انہیں سدھارنا ہو تو خود کو بھوکا رکھا جائے، پیٹ بھر نہ کھایا جائے۔ پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ جب میرے گھر میں بچے میرے بھوکے ہوں گے، مجھے پتہ ہوگا غریب کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہماری ان ریاستوں میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت کو گلے لگاتے ہیں، دریا میں، نہروں میں آئے روز خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، 7 سال کی قحط، پیغمبر نے کیسا سفر کرایا، خوبصورت سفر، نہ کوئی بھوکا مرا، نہ کسی نے خودکشی کری، آرام کے ساتھ یہ سفر طے ہو گیا، واپسی پہ کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ہوتا ہے اخلاقات، کریمانہ اخلاق، یہ ہوتی ہے پیغمبر کی سوچ، یہ ہوتا ہے احساس، ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ مصری مردوں اور عورتوں کو غلام کنیز یوسف علیہ السلام نے بنانے کی حکمت کیا تھی؟ اللہ نے یہ سارا کام کیوں کرایا؟ خدا قادر تھا نا۔ ناظرین، ہم اس راز کو بیان کریں گے کہ کیوں غلام بنایا، کیوں جگیرے سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے ہو گیا، مگر یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو اللہ کی اس حکمت کو، اس راز کو ظاہر کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی حضرت یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کی۔ مفسرین فرماتے ہیں مصر کے مرد عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام کنیزیں بنانے کا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ ناظرین، وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے یا کسی کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں، کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام بن کے آئے تھے، معاذ اللہ، تو وہ مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے اور ہمارے اوپر وہ حاکم مقرر ہوئے۔ کہنا تو قبلہ دور کی بات کرنا، تجزیہ کرنا، مشورہ کرنا تو دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وہ بے نیاز مولا تیری قدرت پہ، تیرے حکمت کے فیصلے پہ قربان جائے، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری بے نیازی بڑی عجیب بے نیازی ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ 7 سال قحط کو مسلط کر دیا، ایک اپنے پیغمبر کی عصمت پہ، عظمت پہ، عزت پہ، کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں۔
جی ہاں ناظرین، پھر کیا ہوا؟ سب مصری ان کے ہاتھوں خریدے گئے، غلام بنے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں صبر کیا تھا نا، کنویں میں گئے، رستے میں بکتے رہے، پھر جیل خانے میں 12 سال گزار دیے، والد محترم جدائی میں روئے، بھائیوں نے ظلم و ستم کیے، مگر صبر کیا تو اللہ فرماتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا ہے، اس کی جزا و سزا کے مرتبے کو ڈھونڈنا ہے تو پھر صبر والوں کے ساتھ ڈھونڈو۔ حضرت حسین پاک کے ساتھ صبر تھا۔ یزید کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، عیاشیاں تھی، مگر صبر نہیں تھا۔ صبر حضرت امام حسین کے پاس تھا۔ تو جو صبر کرتے ہیں انہیں جزا دی جاتی ہے۔ اب ہم اس طرف ناظرین آئیں گے کہ برادران یوسف علیہ السلام، پھر وہ زمانہ پلٹتا ہے، پھر اس کی لاٹھی جب چلتی ہے قدرت کے کارخانے میں، یہ بڑے عجیب غریب فیصلے ہوتے ہیں، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب قحط کی شدت ہوئی اور ہر طرف سے قحط پھیل گئی، بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت ترین مصیبت میں آ گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے صرف مصر میں آ رہے تھے، اور ایک ہی یہ ریاست تھی مصر کی جس کے سربراہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، یہ سب کی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ اسی طرح کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے، جو اونٹ لاتا ایک اونٹ لاد کر غلے کا، گندم کا، سامان کا اس کے حوالے کرتے۔ اس سے زیادہ کا قانون نہیں بنایا، قانون یہی رکھا ناظرین تاکہ مساوات رہے، ریاست کے اندر عدل و انصاف رہے۔ سبحان اللہ، سب لے کے جا رہے ہیں، سب کی مصیبت دور ہو رہی ہے۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، اسی طرح ان کے آبائی شہر یوسف علیہ السلام کا جو آبائی علاقہ تھا، آبا و اجداد کا، کنعان شریف، اس میں بھی قحط آیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا کہ میرے بچوں تم بھی مصر چلے جاؤ، ساری دنیا وہاں جا کے لے کے آ رہی ہے، تم بھی جاؤ خریدو۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے، آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ سبحان اللہ، مجھے خوشی یہ ہوئی، ہم دربار یوسف میں بھائیوں کو لے کے آئے، پہنچے تو ادھر ہماری دعا کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ کریں کیا، نصیب میں یہ دن بھی لکھے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو، برادران یوسف کی جو ملاقات ہے، ہم اپنے اگلے پیر کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور بتائیں گے اس میں راز اور حکمت کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کے آخر میں، اینڈ میں دعا ہوتی ہے، اور اجتماعی دعا، اجتماعیت اللہ کو پسند ہے، میرے رب کو پسند ہے، میرا رب اس کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے پھر دیر کس چیز کی ہے، مل کے دعا ہی کر لیتے ہیں، دعا میں سب شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب الانبیاء، اے رب یوسف و یعقوب، اے رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مالک،
ہمارے ملک پاکستان کے اندر کہاں مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ جل والا، غریبوں کے گھروں کے اندر جو چولہے کسی معاملات کی وجہ سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، نہیں جل رہے، مولا انہیں غیب سے ان کی مدد فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے مولا، طالب علموں کو علم نافع عطا کر دے، جو بیٹے بیٹیاں جوان ہیں انہیں نیک اور ہم پلہ رشتے عطا کر دے، مولا عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، مولا جو قربانیاں کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرنا، مولا جو نادار ہیں، نہیں کرنے والے، استطاعت نہیں رکھتے، مولا انہیں بھی صاحب حیثیت کر دے، صاحب استطاعت کر دے۔ پروردگار عالم مسلمانوں کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی ٹیم کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔